ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. سامعین اکرام، قرآن و حدیث میں منع کردہ باتیں مختلف قسم کی ہیں. اہل علم نے کچھ اس طرح تقسیم کی ہیں. پہلی قسم شرک اکبر، دوسری قسم شرک اصغر، تیسری قسم گناہ کبیرہ، چوتھی قسم گناہ صغیرہ. سب سے پہلی قسم شرک اکبر. شرک اکبر کی ہم نے تعریف سنی ہے. اللہ کی ذات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اسماء و صفات میں کسی اور کو ساجدار ٹھہرانا، یہ شرک اکبر کہلاتا ہے. رہی بات شرک اصغر. شرک اصغر کہتے ہیں ہر ایسی بات جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو اور وہ شرک اکبر تک لے جانے کا ذریعہ بنتی ہو یا شرک میں واقع ہونے کا وسیلہ بنتی ہو، اور شریعت اسلامیہ میں اسے کفر یا شرک کا نام دیا گیا ہو. کفر یا شرک کا نام دیا گیا ہو اسے شرک اصغر کہا جاتا ہے. جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. تو یہ شرک اصغر ہے. بعض اہل علم نے شرک کی 3 قسمیں بتائی ہیں. ایک شرک اکبر، ایک شرک اصغر اور شرک خفی. شرک خفی کیا ہے؟ بعض مرتبہ انسان کے اقوال میں یا افعال میں، اس کی عبادتوں میں نادانستہ طور پر کچھ ایسی چیزوں کا شامل ہو جانا جو شرک ہیں. نادانستہ طور پر، مخفی طور پر کچھ شرکیہ چیزیں داخل ہو جانا، یہ شرک خفی کہلاتا ہے. جیسے ریاکاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم پر سب سے زیادہ جس بات سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے اور شرک خفی ہے، یعنی بالکل باریک ہوتا ہے. رہی بات گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ قرآن و حدیث میں ان باتوں کو کہا جاتا ہے جس میں قرآن و حدیث میں وعید آئی ہو، لعنت بھیجی گئی ہو، یا جس سے براءت کا اظہار کیا گیا ہو، یا یہ کہا گیا ہو کہ ایسا کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، یا کوئی سخت سزا مقرر کی گئی ہو. اسے کبیرہ گناہ کہتے ہیں اور یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. چوتھی قسم ہے وہ ہے گناہ صغیرہ. گناہ صغیرہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس کے لیے شریعت اسلامیہ میں کوئی وعید نہ ہو، یا لعنت نہ بھیجی گئی ہو، یا جہنم کی وعید یا سخت سزا مقرر نہ کی گئی ہو. اور یہ چھوٹے گناہ تقریباً ہر انسان سے سرزد ہوتے ہیں الا من عصمہ اللہ. اللہ جس کو محفوظ رکھے. انبیاء اس سے محفوظ ہوتے ہیں. یقیناً بڑے متقی وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے گناہ بھی نہیں کرتے. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہر چھوٹے اور بڑے گناہوں سے محفوظ رکھے. ابن القیم رحمہ اللہ نے شرک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. جیسے عمومی تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ شرک اکبر اور شرک اصغر. انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم معلوم کریں گے شرک اکبر کی کیا قسمیں ہیں اور شرک اصغر کی کیا قسمیں ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.